بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میرا بڑا بھائی سلیم کالج کا طالب علم تھا۔ والد صاحب معمولی سرکاری ملازم تھے، لیکن بیماری کے باعث بغیر تنخواہ چھٹیوں پر تھے۔ والدہ گھریلو خاتون تھی، کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ایسے میں ہمیں تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا۔ ہمیں کوئی ذریعہ روزگار تلاش کرنا تھا، خاص طور پر اسلم بھائی کو۔ تاہم ہم دونوں میں سے کوئی بھی ملازمت کی خاطر تعلیم کو خیر آباد کہنے پر تیار نہیں تھا۔ میں لڑکی تھی، مجھے قربانی دینا پڑی۔ ایف اے کے پرچے دے کر میں نے کالج کو خدا حافظ کہہ دیا تاکہ چھوٹی موٹی جاب کر لوں۔ اسلم بھائی کو والد نے کالج چھوڑنے سے منع کر دیا، مشورہ دیا کہ جب تک میں تندرست نہیں ہوتا ٹیوشن پڑھا دیا کرو۔ اسلم بھائی ایسے بچوں کی تلاش میں تھے جو ان سے شام کو ٹیوشن پڑھیں اور ان کی کالج کی فیس نکل آئے۔ بھائی کے ایک پروفیسر نہایت مہربان اور شفیق تھے۔ ان کے رشتہ دار کا ایک پرائیویٹ گرلز اسکول ہمارے محلے میں تھا۔ میں نے بھائی کو مشورہ دیا کہ اپنے پروفیسر سے تذکرہ کرو، وہ شاید ہماری پرائمری یا سیکنڈری اسکول کے طالب علموں میں ٹیوشن کا کوئی بندوبست کر دے۔ پروفیسر ریاض صاحب چونکہ اپنے طالب علموں کی تعلیمی حالت کے بارے میں انفرادی طور پر دلچسپی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک روز بابر بھائی سے پوچھ لیا کہ آج کل پریشان نظر آتے ہو، تمہاری تعلیم پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ پروفیسر صاحب نے گھر کا پتہ دیا اور اسلم بھائی ان کے پاس شام کو چلے گئے۔ انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا، بھائی سے شفقت کے ساتھ بات چیت کی تو اس نے بتا دیا کہ والد بیمار ہیں، کچھ مالی پریشانیاں ہیں، چھوٹی بہن کو ٹیچنگ کی نوکری چاہیے جبکہ میں شام کی جاب تلاش کر رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو جب علم ہوا کہ ان کے کزن کا اسکول ہمارے محلے میں ہے، انہوں نے کزن کو فون کر کے معلوم کیا کہ کیا وہاں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے استانی کی ضرورت ہے۔ کزن نے بتایا کہ ایک ٹیچر کی آسامی خالی ہے، تم اپنی سسٹر کو کہو کہ کل میرے کزن سے مل لے، وہ اسے ملازمت دے دیں گے، اگر کچھ بچوں کو ٹیوشن درکار ہوگی تو وہ بھی پڑھا دے گی۔ تم فی الحال اپنی تعلیم کی جانب توجہ دو، کیونکہ تمہارے 2-3 مضامین میں نمبر کم آئے ہیں، ان میں خاص محنت درکار ہے۔ اگر میری مدد چاہیے تو شام کو آ جایا کرو، میں ان مضامین کو تمہیں گھر پر پڑھا دیا کروں گا۔ سالانہ امتحان نزدیک تھا۔ جن مضامین میں بھائی کمزور تھے وہ اپنے پروفیسر سے ان کے گھر جا کر پڑھنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے بھائی کی فیس بھی معاف کروا دی۔ یہ ایک بڑی مدد تھی اور ہم اس مدد پر ان کے از حد مشکور اور احسان مند تھے۔ ایک بار اسلم بھائی پروفیسر صاحب کے گھر گئے، اتفاق سے وہ موجود نہیں تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دستک پر چوبارے کی کھڑکی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ اس کے بعد اکثر ہونے لگا، جب بھی اسلم بھائی وہاں جاتے اور پروفیسر صاحب گھر پر نہ ہوتے، دستک پر کھڑکی کے پٹ اسی طرح کھلتے اور پھر بند ہو جاتے۔ بھائی سمجھ جاتے کہ استاد صاحب گھر پر نہیں ہیں، لہٰذا اس کھڑکی کا نوٹس کیے بغیر ہی وہ واپس لوٹ آتے۔ اگر استاد صاحب گھر پر موجود ہوتے تو دستک پر آواز لگاتے کہ کون ہے اور فوراً ہی باہر آ جاتے۔ اس طرح کافی دن بھائیا جاتے رہے۔ امتحان تک وقفے وقفے سے ان کے گھر جا کر پڑھتے رہے۔ امتحان ختم ہو گیا، عید الفطر میں 3 روز باقی تھے۔ ان دنوں اکثر عید کارڈ اور تحفے وغیرہ بھیجے جاتے تھے۔ اسلم بھائی بھی عید کارڈ اور رومال کا پیکٹ لے کر پروفیسر صاحب کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ان کے دروازے پر دستک دی، چوبارے کی کھڑکی کھلی اور پھر بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں پر استاد صاحب نہیں ہیں، تو وہ واپس چلنے کو مڑے کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور صفائی کا کام کرنے والی عورت ہاتھ میں جھاڑو لیے نکلی۔ بھائی نے پوچھا، کیا پروفیسر صاحب گھر پر نہیں ہیں؟ کیا کوئی اور ہے؟ نہیں، لڑکی نے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئی،
شاید اسے کسی دوسرے گھر میں کام کی جلدی تھی۔ عید کارڈ اور عید کا تحفہ بھائی نے کالج جا کر ہی سر کو دیا۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے خلوص اور جذبات کی قدر کی اور بہت خوش ہوئے۔ نیا سال اور نئی کلاسز شروع ہو گئیں۔ بھائی کافی دن پروفیسر صاحب کے گھر نہیں گئے، جانے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ سر نہیں آ رہے کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ بیماری کا سن کر اسلم بھائی ان کی عیادت کو چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، کنڈی کھلی اور بند ہو گئی۔ ابھی وہ جانے ہی لگے تھے کہ ایک بچی باہر آئی اور بولی، آپ اوپر آ جائیے۔ بھائی پہلے کبھی اوپر نہیں گئے تھے، سمجھے کہ شاید پروفیسر صاحب اوپر موجود ہیں اور گھر پر اکیلے ہیں، تبھی اوپر بلا لیا ہے۔ اوپر گئے تو ایک نوجوان لڑکی سامنے آئی اور انہیں کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی، پروفیسر صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ بیٹھیے۔ اسلم بھائی نے وہاں اکیلے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ واپس جانے کو مڑے ہی تھے کہ نوشابہ نے کہا، سنیے، آپ اتنے دنوں تک نظر کیوں نہیں آئے؟ وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر افسردہ نظر آ رہی تھی۔ بھائی نے جاتے جاتے پوچھ ہی لیا، نوشابہ صاحبہ آپ اتنی غمزدہ کیوں نظر آ رہی ہیں؟ بولی، کوئی غم گسار جو نہیں ہے، اپنا دکھ کسے بتاؤں؟ اب بھائی کی ہمت بڑھ گئی، بولا، مجھے بتا دیجئے۔ آج نہیں، پھر کسی وقت آئیے گا، بتا دوں گی۔ جب پروفیسر صاحب کالج گئے ہوں گے تب بتا سکوں گی۔ 2 دن گزرے تو بھائی کو نوشابہ کا خیال آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم پروفیسر صاحب کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس میں بھائی نے دلچسپی لی تھی۔ اب ہفتے میں 1-2 بار ایسے وقت جانے لگا جب استاد صاحب گھر نہ ہوتے۔ نوشابہ دروازے پر آ جاتی اور اسلم بھائی ادھر سے ہی 2-4 باتیں کر کے گزر جاتے۔ ضرور ان باتوں میں محبت کا جذبہ پوشیدہ تھا۔ پھر یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت نامے تحریر کرنے لگے، اپنے دلی جذبات کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنے لگے۔ یہ خط لکھ کر گھر سے لے جاتے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیتے، وہ بھی محبت نامہ تحریر کر کے رکھتی۔ یوں الفاظ کے پروں پر جذبات کا تبادلہ ہوتا رہا مگر گھر کی دہلیز سے باہر ہی۔ اب ابو صحت یاب ہو چکے تھے، نوکری پر جانے لگے تھے۔ بھائی اسلم نے گریجویشن مکمل کر لی تو ایک روز سوچا کہ کسی طرح پروفیسر صاحب سے اپنا مدعا بیان کریں کہ وہ ان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی خود تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ کسی طرح تم ہی ان کی بیٹی کے لیے میرا رشتہ طلب کرنے میں امی کی مدد کرو، آپ لوگ وہاں جا کر بات کرو۔ استاد محترم سے یہ بات کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سوچتے تھے کہ کیا خبر پروفیسر صاحب نوشابہ کی شادی کسی اور سے کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے بات کر کے کھوئیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسلم بھائی استاد صاحب کے گھر گئے، امی بھی سوچ بچار میں تھیں۔ پروفیسر صاحب نے محبت سے گھر کے اندر بلایا اور بجائے بیٹھک کے سیدھے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ آج گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، وہاں نوشابہ موجود نہیں تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی ہمت کر کے اسلم نے پوچھ ہی لیا، آپ کی بیٹی اور بیگم کہاں گئی ہیں؟ پروفیسر نے کہا، میری تو کوئی بیٹی نہیں، البتہ بیگم ہے اور وہ میکے گئی ہیں۔ سامنے نوشابہ کی تصویر ٹیبل پر رکھی تھی۔ یہ آپ کی بیگم ہے؟ بھائی نے تصویر کی طرف اشارہ کیا، لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ دراصل پہلی بیوی کی وفات کے بعد کافی عرصے تک شادی نہیں کی تھی، یہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ ہاں، میں تو انہیں آپ کی بیٹی سمجھتا رہا، معاف کر دیجئے۔ آگے زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ چلو اب غلط فہمی دور ہو گئی، عمر کے فرق کی وجہ سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب کے لیے یہ بات معمولی تھی مگر اسلم انہیں کیسے بتاتے کہ میرے لیے یہ بات اتنی معمولی نہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کی بیوی کے کردار پر دکھ ہوا کہ اس نے دھوکے میں رکھا اور بہت برا کیا۔ استاد کی عزت اور محسن کی گھر والی کے لیے ایسے جذبات دل میں پیدا ہو گئے کہ وہ خط و کتابت تک نوبت چلی گئی۔ یقیناً نوشابہ جان بوجھ کر یہ خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ بھائی گھر آئے تو بے حد افسر تھے، اس شب سو نہیں سکے، دل پر منو بوجھ پڑا تھا۔
ذہنی دباؤ بڑھا تو بیمار ہو گئے۔ پروفیسر صاحب سے دل ہی دل میں ندامت ہو رہی تھی۔ مجھ سے مشورہ کیا کہ یہ بات ہے، اب بتاؤ اپنے استاد سے کیسے معافی طلب کروں کہ اپنے محسن کی بیوی کو محبت نامے تحریر کرتا رہا۔ ضمیر کے بوجھ سے ہی مر جاؤں گا۔ موقع ملے تو صاف صاف بات کر کے معافی مانگ لیتا ہوں، اس سے پہلے کہ نوشابہ کوئی فریبی جال بن کر میری تحریریں ان کے حوالے کر دے۔ بھائی کی بیماری کا ایک کلاس فیلو کے ذریعے جب پروفیسر صاحب کو علم ہوا وہ عیادت کو چلے آئے، تب اسلم سے ضمیر کا بوجھ سنبھالا نہ گیا اور پلنگ کی دراز سے خطوط کا پلندہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ لا علمی میں غلطی ہوئی، اگر علم ہوتا کہ نوشابہ آپ کی بیٹی نہیں بیوی ہے تو ایسی غلطی کبھی نہیں کرتا۔ نوشابہ نے خود اس غلط فہمی کو قائم رکھا اور میں آپ کی غلامی کا آرزو مند ہو گیا۔ خطوط دیکھ کر پروفیسر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یقیناً انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر اب اسلم بھائی ہر سزا کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اعتراف جرم کر کے اپنی روح کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ پروفیسر صاحب نے ان کو کچھ نہ کہا، البتہ گھر جا کر انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، ایسا جذباتی فیصلہ جس کی توقع ان جیسے پختہ عمر کے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی نوعمر بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ جس چیز کو میں سنبھال نہیں سکتا اس پر میرا حق نہیں۔ یوں انہوں نے اسلم بھائی کی نادانی کے باعث خود کو تنہا کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں اگر اسلم بھائی خطوط کے اس پلندے کا بوجھ خود اٹھا لیتے اور اپنے استاد کو نہ بتاتے تو شاید پروفیسر صاحب کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ البتہ نوشابہ کے تنہا ہونے کا خدشہ کم ہے، کیونکہ ایسی عمر میں ایسی خوبصورت لڑکی تنہا نہیں رہ سکتی، اسے کوئی نہ کوئی جیون ساتھی مل ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔